فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور اس کو جو فضیلت ملی وہ نزول قرآن کی وجہ سے ملی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور جس رات صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، اور اگر میں یہ نہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا، جس رات وہ تشریف لائے اس رات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے کب، تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہاں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ تو دونوں آیتوں کو جب اکٹھا کرو تو پتہ چلے گا لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی موجود ہے۔ کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان المبارک۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ یہ 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کے بجائے خود مشقت برداشت کر لی۔ فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے کون سے عشرے میں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پورے مہینے کا۔ جب پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، فرمایا وہ لیلۃ القدر پہلے عشرے میں نہیں ہے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا وہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے۔ پھر جب تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات کی تلاش کے لیے میں نے پورا مہینہ اعتکاف کیا وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھ دی گئی ہے، لہٰذا تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 بھی ہو سکتی ہے، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے۔ ان راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لاتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رمضان المبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں ایک رات کیوں نہیں بتلائی گئی؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کا علماء کرام نے جواب دیا، اگر ایک رات بتلا دی جاتی تو ہم نے ایک رات جاگ کے تو پھر سکون سے سو جانا تھا، میں نے اس رات میں عبادت کر دی۔ فرمایا اصل میں رمضان المبارک کی ہر رات ہی بڑی برکت والی ہے، اس میں جتنا زیادہ عبادت ہو اتنا ہی کم ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اب رمضان المبارک تم سے جدا ہونے والا ہے، لہٰذا پہلے تم دن میں عبادت کرتے تھے، رات میں سوتے تھے، اب آخری عشرے میں راتوں کو بھی عبادت کرو
تاکہ یہ رمضان تم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر تمہارے حق میں اچھے تاثرات کا اظہار کرے گا، اور یہ رمضان تمہارے لیے شفاعت کرے گا، اور اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھ دی گئی ہے، اور اس میں بندے کو چاہیے کہ کوشش کر کے جتنی بھی زیادہ ہو سکے رات عبادت کرے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ نصیب فرمایا، رب تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے روز اس کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس کے ادب کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیاں زیادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اب سب کو عمل کی توفیق عطا